یار تو قلب میں دھڑکے ایپیسوڈ 7۔ گھر کے سب بڑے دلاور خان کے روم میں جمع تھے، جبکہ ینگ پارٹی کو بڑا ہی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اندر ہو کیا رہا تھا۔ یار ہم بچے تھوڑی نہ ہیں جو ہمیں میٹنگ میں شامل نہیں کیا۔ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا بزنس سنبھال رہے ہیں ہم لوگ، کام کاج والے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے نہیں بلایا۔ شہرام بھائی تو ہیں، انہیں کیوں اندر بلایا پھر؟ یارم کا تو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی یار چپ کر جائیں، قسم سے ویسے ہی پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے یہ سوچ کر کہ آخر اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے، اور ایک آپ ہیں جن کی دعائیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اندلیک نے کہا تو شہرام مسکرا دیا، کیونکہ وہی تو جانتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل پری کو نظروں میں رکھے ہوئے تھا، جس سے وہ بیچاری کنفیوز ہو رہی تھی۔ شہرام بھائی آپ ہی کچھ بتا دیں، آخر اندر کیا بات ہو رہی ہے جو سب ایسے جمع ہیں؟ نین نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میں کیا جانوں گڑیا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں تب سے۔ اب اندر سے سب باہر آئیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا، کیوں ٹینشن لے کر پتلے ہو رہے ہو سب۔ اور ہانی گڑیا میری جان، تم کچھ بھی مت سوچو میرا بچہ، اگر تم اس سے زیادہ پتلی ہوئی تو مائکروسکوپ سے ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ سب سے بولتا آخر میں ہانی پر چوٹ کرتے بولا تو وہ سب کھلکھلا دیے، جبکہ ہانی منہ پھلائے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ ارے میرا شونا ناراض ہو گیا کیا؟ یارم اس سے سینے سے لگاتے بولا۔ بھائی اتنا تو کھاتی ہوں میں، پھر بھی موٹی نہیں ہوں تو اس میں میری کیا غلطی؟ وہ بھائی کی سینے سے لگی معصومیت سے بولی تو سب مسکرا دیے۔ بھائی اب جلدی سے شادی کریں نا، میرا بہت دل کر رہا ہے گھر میں کوئی فنکشن ہو، اور مجھے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ماما میں بتا رہی ہوں، میں نے ہر گھنٹے بعد ڈریس چینج کرنا ہے، اور ساتھ میں میچنگ جیولری، میچنگ شوز، میچنگ چوڑیاں بھی۔ پارلر والی کو آپ گھر بلا لینا، اور بابا کی ساری شاپنگ بھی میں ہی کروں گی۔ دائر جب سے روح کے گھر سے واپس آئی تھی، تب سے اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، اور سب جانتے تھے جتنی لمبی اس کی شاپنگ کی لسٹ تھی، اور ہر گھنٹے بعد ڈریس چینج کرنے والا جو آئیڈیا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا، بس اسے چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق تھا۔ سب اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ جو میری گڑیا چاہے گی، جیسا کہے گی ویسے ہی ہوگا میری جان۔ ازمیر نے اسے اپنے حصار میں لیے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ آئی لو یو بھائی، آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہیں۔ دائر نے ازمیر کے ہاتھ چومتے محبت سے کہا۔ نجمہ بیگم، سعید صاحب دونوں بہن بھائی کے پیار پر مسکرا دیے۔ کیا؟ بڑوں کی بات سن کر سب کو زوردار جھٹکا لگا تھا، اور سب سے بڑا جھٹکا تو ہماری معصوم سی پری کو لگا تھا۔ اب ایسی بھی کیا انہونی ہو گئی کہ سب یوں گلا پھاڑ رہے؟ کاظم چاچو نے سب کے ری ایکشن دیکھ کر کہا۔ بابا یہ انہونی ہی ہے یار، مطلب ہمارے کھڑوس، میرا مطلب ہے کہ گرلز الرجک بھائی کو شادی کرنی ہے، اور وہ بھی ہماری معصوم سی پری سے۔ سیریسلی؟ یارم کو کچھ زیادہ ہی صدمہ لگ گیا تھا۔ وہ شہریار کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر رہا تھا، جبکہ پری سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ایک اور بھی خبر ہے آپ سب کے لیے۔
बड़े पापा की बात सुनकर एक बार फिर सबका तजस्सुस बढ़ गया था। वो क्या है पापा? भाई ये तय पाया है कि परी और शहरयार की शादी के साथ साथ हम मुस्तफ़ा और नैन की भी शादी कर रहे हैं। मतलब घर में दो दो शादियाँ होंगी। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा पहले तो सख्ते में चला गया, लेकिन समझ आते ही उसने उठकर अपने पापा के हाथ चूम लिए और जो उसने उठकर वावेला मचाया था कि अल्लाह की अमान, जिसमें सबने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। अब नैन भी परी की तरह वहाँ से भाग गई थी। उसकी हरकत पर सभी हंस दिए थे। हैदर मेरी बात सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों बाद आए हो और वो भी बस चंद घंटों के लिए। तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारा कितना वेट होता है। वो आज बहुत दिनों बाद घर वापस आया था, लेकिन आते साथ ही उसके कानों में अपने माँ बाप की लड़ाई की आवाज़ें सुनी तो वो झुंझला गया था, जिसकी वजह से उसने वापस आने का फैसला कर लिया था। पहले आप दोनों लड़ तो ले मॉम, वो बहुत ज़्यादा लहजे में बोला। हम नहीं लड़ रहे हैदर, तुम आ जाओ अंदर। हैदर की मॉम डैड की कभी आपस में नहीं बनी थी, लेकिन वो अपने बेटे से प्यार बहुत करते थे। ये बात आप बचपन से कहती आ रही हैं मॉम, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, जब आप दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करते हैं तो शादी ही क्यों की थी? और अगर शादी कर ही ली थी तो मुझे क्यों पैदा किया फिर? तंग आ चुका हूँ आपकी इस रोज़ रोज़ की लड़ाई से। मेरा घर आने को दिल नहीं करता। मैं चाहता था कि मेरी लाइफ भी दूसरों के जैसे हो, जैसे सबके माँ बाप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, जैसे वो मिलकर प्यार से रहते हैं। मेरे घर में भी ऐसा ही होता, लेकिन नहीं। यहाँ मेरे माँ बाप को मुझ पर तब प्यार आता है जब मैं कभी कभार घर आ जाऊँ। वैसे तो कोई पूछता ही नहीं मुझे। लोग घर सुकून हासिल करने आते हैं और एक मैं हूँ जो सुकून हासिल करने के लिए घर से भागता हूँ ताकि बाहर कहीं सुकून मिल जाए। मुझे घर की बजाय बाहर सुकून ढूंढना पड़ता है। वो तो आज गुस्से से फट पड़ा था। तंग आ गया था वो इस रोज़ रोज़ के ड्रामों से, लेकिन उसके वालिदैन को कुछ समझ ही नहीं आता था। वो दोनों को एक नज़र देखता घर से निकल गया था, जबकि इसकी माँ नम आँखों से उसे जाता देख रही थी। मिल गया अब आपको सुकून। अब इनका रुख अपने शौहर की तरफ था, जो सर झुकाए बैठे थे, लेकिन बीवी की बात सुनकर सर झटके से उठाया। यही बात मैं तुमसे भी कर सकता हूँ बेगम। मिल गया सुकून अब तुम्हें। कितनों दिनों बाद वो वापस आया थे, लेकिन आपको लड़ने से फुर्सत नहीं मुझसे। कितनी बार समझाया कि जब उसे घर आना हो तब अपने आप पर काबू रखा करो, लेकिन तुम जब तक रोज़ झगड़ा ना कर लो तुम्हारा खाया पिया हजम नहीं होता। हाँ, अब आप भी मुझे ही ब्लेम करें। कभी आपको अच्छी लगी हूँ मैं जो अब लगूंगी। आपको बहाना चाहिए होता है लड़ने का। वो इन्हें दो सुनाती अपने कमरे में चली गईं, जबकि वो भी सर झटकते बाहर निकल गए। बेटे को तो जैसे वो अपनी लड़ाई में भूल चुके थे। वो कई लम्हे सड़कों पर गाड़ी घुमाता रहा। इसका अपने घर वापस जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसे आज तक अपने माँ बाप के झगड़ों की वजह समझ नहीं आई थी। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ और झगड़े इसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ गए थे।
یہی وجہ تھی کہ اسے شادی جیسے لفظ سے بھی چپ تھی۔ سکون تو پہلے بھی نہیں تھا اس کی زندگی میں، لیکن شادی کے بعد جو بچہ کچھ سکون تھا وہ غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسی سوچ حیدر کی تھی، لیکن یہ تو رب بہتر جانتا تھا کہ کوئی تھا جو اس کی زندگی میں اس کا سکون بن کر آنے والا تھا۔ برج خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دنیا کی چکا چوندھ دیکھ رہا تھا۔ یہ روشنی، یہ سکون، یہ لوگوں کے چہروں پر کھلی سچی مسکراہٹیں حیدر خان کے نصیب میں کیوں نہیں تھیں؟ کیا ساری زندگی اس نے ایسا ہی رہنا تھا؟ لیکن اس دنیا میں کون تھا جو اسے پیار کرتا؟ لیکن کوئی تھا جو اس کی خلوص سے دل سے عزت کرتا تھا، جو اس سے بہت محبت کرتا تھا، جو حیدر خان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ وہ دونوں حیدر خان پر آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور یہی حال کچھ حیدر کا بھی تھا۔ وہ دونوں ہی تو تھے جو اس کے دل کے بہت قریب تھے، جن سے وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ہاں، وہ عارف تھا، اس کا رائٹ ہینڈ، اس کا دوست، اس کا بھائی، اور ان دو بھائیوں کی ایک پیاری سی گڑیا ذلی، عارف کی چھوٹی بہن، دونوں بھائیوں کی جان۔ ذلی بہن کو یاد کر کے ایک پیاری سی مسکراہٹ نے حیدر خان کے چہرے کو لپیٹ میں لیا۔ اب اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا، کیونکہ اب اسے سکون اپنے بھائی اور بہن کے پاس ہی ملنا تھا۔ ذلی میری جان، آ جاؤ، کھانا تیار ہے بیٹا۔ عارف کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی لاڈلی کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ آ گئی بھائی، وہ سیڑھیوں سے جلدی جلدی نیچے اتر رہی تھی۔ معصوم سی گڑیا جسے بہت نازوں سے پالا گیا تھا، بڑی گہری کالی آنکھیں، سفید دودھ جیسی رنگت، گھنے لمبے بال، جس سے اسے بے حد چڑ تھی۔ لیکن یہ بھی عارف اور حیدر کی مہربانی تھی جو اسے بال نہیں کٹوانے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عارف روز اس کی ٹوٹیاں بناتا تھا۔ آ گئی بھائی، جلدی کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ لو گڑیا، تمہارا فیورٹ مٹن قیمہ۔ تھینکس بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ قیمہ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ نوالا منہ میں ڈال دی، پیچھے سے آتی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں نمی گھلی تھی، لیکن بغیر پیچھے دیکھے اس نے نوالا منہ میں لے لیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے عارف کی طرف دیکھا تو عارف نے کندھے اچکا دیے، جبکہ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ میری گڑیا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ آ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا، لیکن جواب ندارت۔ گڑیا، سر کچھ پوچھنا ہے؟ عارف حیدر کے لاکھ مرنے کے بعد بھی اسے سر ہی کہتا تھا۔ بھائی، جب آپ فری ہو جائیں تو میرے روم میں آ جائیے گا، مجھے کچھ کویسچن سالو کرنے ہیں، جس میں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ذلی پلیٹ پرے کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی سے فی الحال دونوں انجان تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، حیدر نے فوری اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ ذلی جاننا کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ حیدر کی پریشانی بڑی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے پلیز، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ دونوں طرف کے اس کے پاس آئے۔ رو کیوں رہی ہو ذلی؟ عارف اسے سینے سے لگاتے بولا۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، اچانک سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں سے جو وہ خود کو نارمل رکھ رہی تھی، عارف کے سامنے ایک طرف سے اندر کا غبار نکلا تھا۔ اس سے کہے عارف بھائی یہاں سے چلے جائیں، اب بھی کیوں آئے ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب، وہ سو سو کرتے بولی تو دونوں بھائیوں کو بات سمجھ آئی جو حق تھی۔ حیدر آج پورے 9 مہینے بعد اس سے ملنے آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔
کئی بار کالز بھی کی، لیکن ان کے مینیجر ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ سر بزی ہے۔ سو سوری گڑیا، یار مجھے جو بھی سزا دو مجھے منظور ہے، لیکن مجھ سے ناراض مت ہو۔ وہ اسے عارف سے الگ کرتے اپنے سینے سے لگاتے بولا، بزی تھا میں، یہ بات عارف بھی جانتا ہے، اور یقین کرو میں عارف سے تمہارا روز پوچھتا تھا۔ میں اپنی گڑیا کو بالکل بھی بھولا نہیں تھا، اور اس مینیجر سے تو میں پوچھوں گا، مجھے تمہاری کالز کا کیوں نہیں بتایا اس نے؟ اس کا ساتھ چومتے بولا، جبکہ عارف اب ان دونوں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ کر مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ جبکہ عارف ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتے مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ اپنے مینیجر کو زیادہ نہیں ڈانٹیے گا، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب نہ ہو اس وجہ سے نہیں بتاتا تھا۔ صدا کی رحمدید ضلع دل میں فوراً مینیجر کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ ایک شرط پر کچھ نہیں کہوں گا اس سے۔ کیا؟ میری گڑیا مجھے معاف کر دے گی تب کچھ نہیں کہوں گا اس سے، ورنہ صبح سے نوکری سے نکال دوں گا۔ حیدر کی شرط سن کر وہ اس سے گھور کر رہ گئی۔ مطلب ہی ہے آپ حیدر بھائی؟ دل نے منہ بسور کر بولی تو وہ پھیکی ہنسی ہنسا۔ ٹھیک کہا تم نے، رشتوں کے معاملے میں بہت بد نصیب رہا ہوں۔ اب اگر آپ گنے چنے چند اہم رشتوں کو بچانے کے لیے مجھے مطلبی ہونا پڑا تو میں ضرور ہوں گا، کیونکہ میں تم دونوں کو کھو نہیں سکتا۔ اگر مطلبی ہونے سے مجھے ذلے اور عارف مل رہے ہیں تو مجھے مطلبی ہونا منظور ہے۔ وہ ایک دم سیریس ہوا تو وہ دونوں بہن بھائی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ وہ دونوں اس کے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ سوری سر، آپ کا دل دکھا، مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے، عارف نے کہا تو اب کی بار حیدر نے اسے گھورا۔ دل نہیں دکھا میرا، اور یہاں آ کر میرا دل اور دماغ دونوں فریش ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی گڑیا کو دیکھ لیا ہے۔ آئیے کھانا رکھو فریج میں، ہم باہر چل رہے ہیں گڑیا کے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے ڈنر کرنے۔ یاہو آئی لو یو بھائی۔ وہ فوراً حیدر کے گلے لگتی باہر بھاگی۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ اے سی پی شہرام، سنا ہے کہ خدمت خلق کا بہت شوق رکھتے ہیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن خدمت بھی اگر ایک لمٹ میں رہ کر کی جائے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ موسمی تھانے میں جیسے ہی انٹر ہوا اس کا سامنا سیٹ نواز کے آدمی سے ہوا۔ تمہیں اندر گھسنے کس نے دیا؟ شہرام کا غصہ تو اسے دیکھ کر اور بھی بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو اے سی پی، یہ شہر بھی سیٹ نواز کا ہے، یہ تھانہ اور اس تھانے کے لوگ بھی سیٹ نواز کے ہیں۔ ہم تو کبھی بھی کہیں بھی گھس سکتے ہیں، یہ تھانہ کیا چیز ہے؟ بس سیٹھ جی کا پیغام دینا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ پولیس کے شعبہ چوریاں تم نے بھری جوانی میں کیوں بننا چاہتے ہو؟ خاندانی بزنس ہے تمہارا، وہ سنبھالو، یہاں کے معاملات ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شہرام نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کا سر ٹیبل پر پٹخا۔ جا کر کہہ دینا اپنے سیٹ سے، اے سی پی شہرام خان تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو موت کی دھمکی مجھے نہ دے۔ اور ہاں، اس سے کہنا کہ اس کا باپ آیا ہے، اب تو اپنی الٹی گنتی شروع کر دے۔ آج تمہیں یہاں سے زندہ واپس بھیج رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تم یا تمہارا کوئی بھی آدمی میرے تھانے میں آیا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ نکلو یہاں سے اب۔ شہرام نے اسے گریباں سے پکڑ کر تھانے سے باہر پھینکا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اے سی پی، سیٹ نواز تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس کا آدمی اسے دھمکاتا وہاں سے چلا گیا۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔